ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کامیابی کو پیسوں سے ناپنا شروع کر دیا ہے کہ جس بندے کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہے وہ اتنا زیادہ کامیاب ہے، اور جس بندے کے پاس جتنا پیسہ کم ہے وہ اتنا ناکام ہے۔ تو اس چیز کو میں بدل تو نہیں سکتا، میں نے بڑی کوشش کی اس چیز کو بدلنے کی، لیکن افسوس کہ میں اس میں کامیاب نہیں ہوا اور نہ ہی میں اس کو بدل سکتا ہوں۔ تو پھر میں نے کیا کیا کہ آپ لوگوں کو کامیاب ہونے کا، جو سو کولڈ آپ لالچی لوگ ہو جن کو پیسہ چاہیے، ٹھیک ہے، ان کو پیسہ بنانے کا طریقہ میں نے سکھانا شروع کر دیا، اور کامیاب ہونے کا راز میں نے بتانا شروع کر دیا۔ تو کامیابی کا صرف ایک راز ہے، اور وہ ہے تعلیم۔ جب آپ کے پاس تعلیم ہوگی آپ کو بہت سارے راستے نظر آئیں گے، کیونکہ آنے والا جو دور ہے، ہم جیسے لوگ جو ہم خود کو کہتے ہیں ہم بڑے سمجھدار ہیں، آنے والے 10-15 سال میں دور ایسا ہونے والا ہے کہ ہم جیسے اب 1990 یا 1980 کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو بڑے سادہ لوگ تھے، تو یہ 10-15 سال کے بعد جو دور آنے والا ہے وہ ہمیں دیکھ کر بچے بولیں گے یہ تو بہت سادہ لوگ ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ آپ کے بچوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے۔ تو آپ کا KPK خیبر پختونخوا جو ہے اس میں تعلیم کا جو معیار ہے، اس وقت جو معیار ہے تعلیم کا معیار، وہ پنجاب سے ایسے لے لو کہ آپ 30-40 سال پیچھے ہو، اتنی آپ کی تعلیمی جو معیار ہے وہ اتنا پیچھے ہو آپ لوگ پنجاب سے۔ تو جب تک آپ کے پاس تعلیم صحیح طریقے سے نہیں آئے گی تو آپ جو سو کالڈ کامیابی ہے، جو پیسہ ہے، وہ آپ نہیں کما پاؤ گے، اور نہ ہی آپ کے بچے جو ہیں اچھی جگہ جا کے نوکریاں کر پائیں گے۔ جب آپ کے بچے کے پاس بے شک وہ بہت بڑی ڈگری لے کے PhD کر کے بیٹھا ہے، لیکن جب اس کو پے اور فے میں فرق نہیں پتا، جب اس کو ووکلز ہی نہیں ہے، اس کو بولنا تک صحیح نہیں آتا، تو وہ کیا اس کی ڈگریاں کسی چیز کی، کسی کام کی نہیں ہے۔ تو یہ چیز میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، پلیز اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ دیکھو میں ایک غریب ترین بندہ ہوں، ٹھیک ہے، غریب ترین آپ سمجھتے ہیں، غریب ترین بندہ، اور الحمدللہ میں جب غریب تھا، جب میرے پاس کچھ نہیں تھا، تب میں اس سے زیادہ خوش تھا۔ جب ابھی کا جو ٹائم ہے اس سے زیادہ میں خوش اس وقت تھا، کیونکہ اس میں یہ تھا کہ میری فیملی میں لوگ مل لیتے تھے، بات چیت ہو جاتی تھی، اور کہیں گھومنے چلے جاتے تھے۔ جب سے یہ پیسہ آیا ساری فیملی کو یہی لگنے لگ گیا کہ وہ پتہ نہیں کیا ان کے دل میں حسد ہے یا جو بھی ہے، لیکن وہ کٹ آف ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے جو گیدرنگ تھی، میری جو فیملی تھی، اب یقین کریں میرے سکے چاچوؤں کے کتنے بچے ہیں مجھے نہیں پتا، میرے چاچوؤں کے آگے جو بچے ہیں ان کے آگے کتنے بچے ہیں مجھے نہیں پتا۔ اتنا اس پیسے نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ہے، رشتوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تو میں اسی لیے اس پیسے سے میری محبت اٹھی سی ہوئی ہے، اور میں واپس اپنی اسی دنیا میں جانا چاہتا ہوں جہاں سے میں ہوں، جو میرا کچا گھر ہے، جہاں پہ بجلی نہیں ہے۔ خیر اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، میں خوش تھا وہاں پہ، اور دوبارہ وہاں پہ خوش رہوں گا۔ لیکن آپ لوگ ہو لالچی، آپ کو چاہیے پیسہ، اور آپ کو اگر پیسہ چاہیے، ترقی چاہیے، کامیابی چاہیے، اس کے لیے آپ کو چاہیے تعلیم، کیونکہ تعلیم سے ہی میں پیسہ کما پایا، ٹھیک ہے۔ میری جو ڈگری ہے اس میں میرے نام کی سپیلنگ تک غلط لکھے ہوئے ہیں۔ وہ میں گیا تھا ٹیسٹ کرانے، وہ کہتے ہیں جاؤ پہلے نام یہ سپیلنگ ٹھیک کر کے آؤ۔ میں نے کہا کون اتنی محنت کرے، خلی ولی۔ اس کے باوجود مجھے بولنا آتا تھا، تہذیب سیکھی تھی، تعلیم تھی، وہ دیکھنے والا کہتا تھا کہ ہاں پڑھے لکھے ہو، تو وہ پھر مجھے بہت اچھے کام ملتے گئے، اور میں نے بہت زیادہ پیسہ، امیجن میں 1.5 کروڑ روپیہ 1 سال کا رینٹ دیا ہوا ہے یہاں کے، جہاں پہ میں رہتا ہوں۔ اگر مجھے پیسے سے محبت ہوتی، اس 1.5 کروڑ میں وہاں پہ گھر بنا لیتا نا، بیریا ٹاؤن میں کوئی اچھا سا بن سکتا تھا نا۔ تو یہی میں چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے اندر نہیں ہے پیسے کی جو محبت ہے، وہ میرے اندر نہیں ہے، لیکن آپ لوگ ہو لالچی، آپ کو چاہیے پیسا، اور اگر آپ کو پیسہ چاہیے، آپ کے بچوں کو پیسہ چاہیے، تو پھر سیاست کے لیے بچوں کو برباد کرنا چھوڑ دیں۔ جو بھی آپ جس ایریے میں آپ نے جس بندے کو ووٹ دیا اس کو جا کے پکڑیں اور اسے بولے بھئی میرا بجٹ نکال میرے علاقے کا، مہربانی کر، اس سے تعلیم لو، اس سے صحت لو، اس سے اپنے روڈ وغیرہ، گلیاں وغیرہ ساری سیٹ کراؤ، ٹھیک ہے۔ تم میں اتنی اوقات نہیں ہے، مجھ میں اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم جا کے وزیر اعظم کے سامنے کھڑے ہو جائیں، نہ ہمارے باپ میں اتنی اوقات ہے کہ وہ جا کے وزیر اعظم کے سامنے کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو تم نے کیا کرنا ہے، جس علاقے میں جہاں تم نے ووٹ دیا ہے اس بندے کو پکڑو، اسے بولو بھئی تیرے پاس میرے گورنمنٹ کی طرف سے تیرے پاس میرا بجٹ آیا ہے، وہ بجٹ کدھر ہے مجھے نکال کے دے، میرے بچوں پہ لگا، ان کی تعلیم پہ لگا، ان کو ترقی ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوگی تم لوگوں کی بات، تو پلیز اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور سیاسی لیڈرز کچھ نہیں ہوتے، یہ صرف اپنی کرسی کے لیے، پیسوں کے لیے تمہیں استعمال کرتے ہیں، اور تم ان کے لیے ایسے ہو جیسے جوتی پہ لگی ایک دھوڑ ہوتی ہے، گھر جا کے وہ دھو لیں گے صاف ہو جائے گی، نہ تمہیں وہ جانتے ہیں، نہ تمہارے باپ کو جانتے ہیں، نہ ان کو اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ تم گھر میں ان کے لیے لڑائیاں کرتے ہو۔ تو پلیز خود کو پہچان لو اور مہربانی کرو اس نفرت کو ختم کرو۔